وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمروها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها. السلام علیہ رسول اللہ وبعد. ثم الغرابہ یہیں سے پڑھنا ہے نا. ثم الغرابۃ اما ان تكون في اصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. ثم الغرابہ، پھر غرابت. اور غرابت کہتے ہیں التفرد فی الروایہ عن شیخہ، التفرد فی الروایہ عن شیخہ، یعنی استاد سے روایت کرنے میں اکیلا پڑ جانا، یعنی وہ اکیلا ہی اپنے استاد سے روایت کرتا ہے، اس کا دوسرا کوئی ساتھی اس استاد سے اس حدیث کو روایت نہیں کرتا ہے. اما ان تکون فی اصل السند، اس کی اب دو قسمیں ہیں. یا تو اصل سند میں غرابت ہوگی، اصل سند میں کوئی راوی متفرد پڑ گیا، اکیلا پڑ گیا ہے. تو اصل سند سے کیا مراد ہے؟ اے فی الموضع الذی یدور الاسناد علیہ، جس پر سند کا دار و مدار ہے یا جس پر سند گھومتی ہے اس جگہ راوی متفرد پڑ جائے، اکیلا پڑ جائے. تو اس سے اصل میں مراد ہے کہ صحابی سے روایت کرنے میں کوئی تابعی اکیلا پڑ جائے. جو صحابی سے جو روایت کرنے والا تابعی ہے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی دوسرا تابعی ساتھی ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کو اس صحابی سے روایت کرتا ہو. اس کو کہتے ہیں اصل سند. اور اثناء سند ہے اس کے بعد، یعنی وہ تابعی جو صحابی سے روایت کرنے والا ہے اس کے بعد والے جو راوی ہیں ان میں سے کوئی اکیلا پڑ جائے، اس کو کہتے ہیں اثناء سند، اور اس کو کہتے ہیں اصل سند. یعنی سند کی بنیاد میں، یعنی سند کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے غرابت شروع ہو جائے. تو فی الموضع الذی یدور الاسناد علیہ، جس پر سند کا دار و مدار ہے یا جس پر سند گھومتی ہے، ویرجع، اور اس کی طرف مراجعہ کیا جاتا ہے، اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے. ولو تعدد الطرق الیہ، اگرچہ اس تک طرق جو ہیں، سندیں جو ہیں وہ متعدد ہوں، یعنی وہ ایک سے زیادہ ہوں. وہو طرفہ الذی فیہ الصحابی، وہ کنارہ ہے سند کا جس کے اندر صحابی ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی سے روایت کرنے والا تابعی اکیلا ہے، اس کا کوئی اور ساتھی روایت نہیں کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اصل سند. او لا یکون کذالک، یا ایسا ہوگا کہ اصل سند میں جو تابعی ہے صحابی سے روایت کرنے میں اکیلا نہیں پڑے گا، بلکہ اس سے نیچے والے لوگ کوئی راوی اکیلا پڑ جائے، تو اس کو کہتے ہیں، اس لیے یہاں نے تعبیر کیا او لا، یعنی ایسا نہیں ہے. لا یکون کذالک، یعنی ایسا نہیں ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ بأن یکون التفرد فی اثنائہ، وہ یہ کہ تفرد اس کے بیچ میں ہوگا، اس کے وسط میں ہوگا، سند کے بیچ میں، یعنی تابعی کے پہلے تابعی کے بعد جو صحابی سے روایت کرنے والا ہے اس کے بعد والی سند میں کوئی آدمی منفرد پڑ گیا، اکیلا پڑ گیا، اس کو کہتے ہیں اثناء سند. اور جو صحابی سے روایت کرنے میں اکیلا پڑ جائے اس کو کہتے ہیں اصل سند. یہ بنیادی فرق ہے. فی اثنائہ کأن یرویہ عن الصحابی، اس کی مثال یہ ہوگی کہ جیسے اس کو روایت کرے صحابی سے اکثر من واحد، صحابی سے روایت کرنے والے ایک سے زیادہ ہیں، صحابی سے روایت کرنے والے ایک سے زیادہ ہیں، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ان میں ثم یتفرد بروایتہ عن واحد منہم شخص واحد، پھر ان راویوں میں سے جو ایک سے زیادہ راوی ہیں صحابی سے روایت کرنے والے، ان راوی میں سے کسی ایک راوی سے کوئی آدمی اکیلا پڑ جائے، یعنی اس سے روایت وہ کر رہا ہے لیکن اس کا کوئی دوسرا ساتھی اس تابعی سے روایت کرنے والا اس کو
نہیں مل رہا ہے، یا اس سے نیچے والے، تو اس کو کہتے ہیں اسناء سند یا اس کو کہتے ہیں وسط سند۔ ثم یتفرد بروایت ہی، پھر اس کی روایت سے منفرد پڑ جائے عن واحد من، ان لوگوں میں سے کوئی ایک، ان سے کوئی کسی ایک سے روایت کرنے میں کوئی شخص اکیلا پڑ جائے۔ فالاول الفرد المطلق، کہتے ہیں پہلا جو ہے اس کا نام ہے فرد مطلق، یعنی اگر صحابی سے تابعی روایت کرنے والا اکیلا پڑ جائے اس کو کہیں گے یہ غرابت ہے، لیکن کون سی غرابت؟ اس کا نام ہے الفرد المطلق، اس کو فرد مطلق بولتے ہیں۔ کہ حدیث نہی عن بیع الولاء وعن ہبتہ، جیسے حدیث نہی ہے عن بیع الولاء، یعنی ولا کے بیچنے سے نہی آئی ہے، نہی والی حدیث، وعن ہبتہ، اسی طرح سے ہبہ سے، یہ ہبہ کو واپس لوٹانے سے، اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کی ممانعت آئی ہے، تو اس حدیث کی طرح۔ اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں تفرد بہ عبداللہ بن دینار عن ابن عمر۔ دیکھیں صحابی سے روایت کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرنے والا تابعی عبداللہ بن دینار ہے، اور یہ عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر سے روایت کرنے میں اکیلا ہے۔ وقد یتفرد بہ راو عن ذلک المتفرد، پھر یہ ہے کہ مثلا عبداللہ بن دینار یہاں پر اکیلا ہے، عبداللہ بن دینار اکیلا ہے، لیکن عبداللہ بن دینار سے جو روایت کرنے والے ہیں وہ بہت سارے ہیں، اس سے نیچے جو ہے بہت سارے لوگ روایت کرتے ہیں اپنے اساتذہ سے، لیکن یہاں پر عبداللہ بن دینار ایک آدمی ہے جس سے جو روایت کرتا ہے عبداللہ بن عمر سے، لیکن عبداللہ بن دینار کے علاوہ کوئی اور آدمی ان سے روایت کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئی پہلی والی مثال، یعنی کون سا یعنی اصل سند میں تابعی اکیلا پڑ گیا۔ اب اس کے بعد جب وقت یتفرد بہ راو عن ذلک المتفرد، اور کبھی ایسا ہوگا کہ عبداللہ بن دینار منفرد ہے، اکیلا پڑ گیا ہے، اور اس اکیلا پڑھنے والے راوی سے آگے جو روایت کرنے والا وہ بھی اکیلا ہے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ اس سے نیچے والا وہ بھی اکیلا ہے، 3-4 جگہ جو ہے اس طرح سے اکیلا یہ ہوتا ہے۔ وقد یتفرد بہ راو عن ذلک المتفرد، اس متفرد سے، اس منفرد راوی سے اور کوئی راوی بھی منفرد پڑھ رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ حدیث شعب الایمان، جیسے حدیث شعب الایمان ہے، یعنی ایمان کی شاخوں کے بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ، اس میں ہے جیسے مثال ہے تفرد بہ ابو صالح عن ابی ہریرہ، ابو صالح ابو ہریرہ سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں، تفرد بہ ابو صالح، ابو صالح ابو ہریرہ سے روایت کرنے میں اکیلے پڑ گئے ہیں۔ وتفرد بہ عبداللہ بن دینار عن ابی صالح، ابو صالح روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے لیکن ہیں اکیلے، اس کے بعد عبداللہ بن دینار ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، وہ بھی اکیلے ہیں، یعنی 2 آگے نا، پہلا تابعی جو صحابی سے روایت کرتا ہے وہ بھی اکیلا، اور جو اکیلا پڑ گیا تھا اس سے جو روایت کرنے والا ہے وہ بھی اکیلا ہے، اب 2 آگے ہیں نا، 2 جگہ۔ عن ابی صالح وقد یستمر التفرد فی جمیع رواته، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تفرد یہ تمام روات میں ہوتا ہے، یعنی نیچے والی سند تک بھی جاتا ہے، تابعی پہلا تابعی، پھر دوسرا اس سے نیچے والا وہ بھی متفرد، تو بہت نیچے تک بھی متفرد ہو جاتے ہیں۔ او اکثرہم، یا اکثر لوگوں میں تفرد واقع ہو جاتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ وفی مسند البزار والمعجم الاوسط للطبرانی امثلۃ کثیرۃ لذالک، تو مسند بزار میں اور معجم اوسط طبرانی کی، اس میں یہ اس طرح کی مثالیں بہت پائی جاتی ہیں کہ صحابی سے روایت کرنے والا اکیلا ہے، پھر وہ اکیلا آدمی اس آدمی سے روایت کرنے والا وہ بھی اکیلا ہے، اس آدمی سے روایت کرنے والا وہ بھی اکیلا ہے۔ جیسے حدیث کی بخاری کی پہلی حدیث ہے، اس میں پہلا ہے کیا ہے؟ عمر بن خطاب سے روایت کرنے والا کون ہے؟ علقمہ، وہ بھی اکیلا ہے۔ علقمہ سے روایت کرنے والا کون ہے؟ محمد بن ابراہیم تیمی، وہ بھی اکیلا ہے۔ پھر محمد بن ابراہیم تیمی سے روایت کرنے والا یحییٰ بن سعید، وہ بھی اکیلا ہے۔ تو گویا 3 جگہ جو ہے اکیلا آدمی آ گیا، اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہوگا کہ صحابی سے روایت کرنے والا اکیلا پڑ جائے اور نیچے ٹھیک ٹھاک ہے، کبھی ایسا ہوگا کہ صحابی سے روایت کرنے والا بھی اکیلا، اس سے نیچے والا وہ بھی اکیلا، کبھی ایسا ہوگا کہ صحابی سے روایت کرنے والا وہ بھی اکیلا، اس سے نیچے والا وہ بھی اکیلا، اس سے نیچے والا وہ بھی اکیلا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ان 3 کے بعد بھی 1-2 اور آ جائیں گے تو اس میں بھی اکیلا۔ تو اس طرح کی مثالیں مسند بازار میں کافی ہیں، یا معجم اوسط میں امام طبرانی کی معجم اوسط ہے، اس میں بھی یہ روایتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے۔
تو لیکن اگر صحابی سے روایت کرنے والا اکیلا پڑ جائے، اس سے نیچے والے سارے ٹھیک ٹھاک آ جائیں، 2 2 3 3 4 4 آ جائیں، تو اس کو کہیں گے پھر یہ اصل سند میں تفرد واقع ہوا، اس کو اصل سند بولتے ہیں۔ اور اگر نیچے والوں سے ایسا ہوگا کہ صحابی سے روایت کرنے والا اکیلا نہیں ہے، صحابی سے روایت کرنے والے کئی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے کسی استاد سے، کسی آدمی سے کوئی آدمی روایت کرنے میں اکیلا پڑے، تو ہو گئے نیچے، تو نیچے والوں میں اس کو کہتے ہیں اسناد سند یا وسط سند میں تفرد واقع ہوا۔ یہ 2 طرح کی قسمیں جو ہے انہیں بیان کی ہے۔ تو اس طرح سے اصلی ہے پہلے والے کو الفرد مطلق بولتے ہیں اور بعد والوں کو الفرد نسبی کہتے ہیں، یہ اس طرح سے نام دیتے ہیں۔ کہتے ہیں والثانی الفرد النسبی، دوسری کا نام ہے فرد نسبی۔ فرد نسبی کا معنی یہ ہے کہ تابعی بہت ہیں جو روایت کرتے ہیں صحابہ سے، پھر اس کے بعد ان تابعی میں سے جو روایت کرنے والا شاگرد ہے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی دوسرا ساتھی اس تابعی سے، جو پہلا والا تابعی صحابی سے روایت کرنے والا ہے، اس سے روایت کرنے میں وہ اکیلا پڑھ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے فرد نسبی۔ یا اس سے نیچے بھی ہوگا تو اس سارے کو فرد نسبی بولتے ہیں، لیکن پہلے والے کو یعنی اصل سند میں غرابت واقع ہوگی تو فرد مطلق، اور اثناء سند میں وسط سند میں تفرد واقع ہو جائے اس کو کہتے ہیں غریب یا فرد نسبی۔ والثانی الفرد النسبی سمی نسبیا لکون التفرد فیہ حصل بالنسبۃ الی شخص معین، تو اس کو نام دیا جاتا ہے نسبی اس اعتبار سے کہ اس میں جو تفرد واقع ہوا وہ معین شخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے کسی معین شخص کا نام لیتے ہیں، فلاں آدمی سے فلاں آدمی روایت کرنے میں اکیلا پڑ گیا، تو اس طرح سے یہ نام اس کا پڑ گیا فرد نسبی۔ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ مَشْهُورًا، اگرچہ وہ حدیث فی نفسی مشہور ہوگی، یعنی دوسری سند سے وہ مشہور ہو کر آتی ہے، لیکن یہاں پر اس شخص سے یہ آدمی منفرد پڑ گیا، اکیلا پڑ گیا، تو اس اعتبار سے اس کو نسبی بولتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں وَيَقِلُّ إِطْلَاقُ الْفَرْدِ عَلَيْهِ، اور لفظ فرد کا استعمال اس پر کم ہوتا ہے، کس پر؟ لفظ فرد کا استعمال کم ہوتا ہے، لأن الغریب والفرد مترادفان لغتاً واصطلاحاً، اس لیے کہ غریب اور فرد، لفظ غریب اور لفظ فرد یہ دونوں مترادف ہیں، یعنی ہم معنی ہیں لغت کے اعتبار سے بھی اور اصطلاح کے اعتبار سے بھی۔ الا ان اہل الاصطلاح غایروا بینہما من حیث کثرۃ الاستعمال و قلتہ، البتہ یہ ہے کہ اہل اصطلاح نے ان دونوں کے درمیان جو فرق کیا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ استعمال زیادہ کیا ہے یا استعمال کم کیا ہے، تو فرق جو ہے قلت استعمال اور کثرت استعمال کے اعتبار سے ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے، نام ایک ہی ہے، یعنی چاہے آپ فرد مطلق کو غریب نام دیں یا اس کو فرد ہی نام دیں، غریب فرد نسبی کو آپ غریب کہیں یا فرد کہیں، دونوں ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ والفرد لأن الغریب والفرد، غریب اور فرد یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں لغت میں بھی اور اصطلاح میں بھی، البتہ اہل اصطلاح نے اسم کے اعتبار سے فرق کیا ہے، اس کو کہتے ہیں اسم کے اعتبار سے فرق ہے۔ اسم کے اعتبار کیا ہے؟ الفرد جو ہے یہ اسم ہے، الغریب جو ہے یہ اسم ہے، اور تفردہ یا انفردہ یہ الفاظ فعل ہے، اور اسی طرح سے اقربہ اس طرح کی چیزیں جو وہ فعل ہے، لیکن اسم کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں تھوڑا سا، استعمال کے اعتبار سے، اور فعل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتے ہیں الا ان اہل الاصطلاح غایروا بینہما، ان دونوں کے درمیان اہل اصطلاح نے جنہوں نے اصطلاحیں بنائی ہیں انہوں نے ان کے درمیان فرق ضرور کیا ہے، لیکن وہ فرق اس اعتبار سے من حیث کثرت استعمال و قلت، وہ قلت استعمال اور کثرت استعمال کی وجہ سے، یعنی زیادہ کسی جگہ زیادہ لفظ فرد استعمال ہوتا ہے، کسی جگہ لفظ غریب زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو جہاں جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ دوسری جگہ کم استعمال ہوتا ہے، تو یہ فالفرد اکثر ما یطلقونہ علی الفرد المطلق، لفظ فرد اکثر وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں فرد مطلق ہو۔ اگر اصل سند میں تفرد واقع ہوا ہے تو پھر اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اس کو فرد مطلق پر بولتے ہیں، یعنی فرد کہتے ہیں، یعنی اس وقت جو ہے لفظ غریب کم استعمال کرتے ہیں، اور زیادہ استعمال کیا ہے؟ زیادہ استعمال ہے لفظ فرد، جب اصل سند میں تفرد واقع ہو جائے، غرابت واقع ہو جائے۔ والغریب اکثر ما یطلقونہ علی الفرد النسبی، اور غریب اکثر استعمال کرتے ہیں وہ لوگ فرد نسبی پر، یعنی جو بیچ میں سند میں غرابت پائی جائے اس کے لیے محدثین اکثر استعمال کرتے ہیں لفظ غریب۔
اور لفظ فرد کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ جہاں تابعی صحابی سے روایت کرنے میں اکیلا پڑ گئے وہاں لفظ فرد کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو قلت اور کثرت کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ وَهَذَا مِنْ حَيْثُ اطلاق الاسمیت علیہما، اور یہ ان دونوں پر اسمیت کے استعمال کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق زیادہ نہیں۔ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَالِهِمْ الْفِعْلَ الْمُشْتَقَّ فَلَا يُفَرِّقُونَ، البتہ جب فعل استعمال کرنا ہو، اسم کے بجائے فعل استعمال کرنا ہو تو فعل استعمال کرتے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس وقت میں فعل مشتق کو استعمال کرتے ہیں دونوں کے لیے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ اگر وسط سند میں تفرد واقع ہو جائے تب بھی وہی فعل استعمال کریں گے، اور اگر اصل سند میں تفرد واقع ہو جائے تب بھی وہی لفظ وہی فعل استعمال کرتے ہیں، لیکن فعل وہاں ہے اسم کا معاملہ، یہاں فعل کا معاملہ۔ تو کہتے ہیں فلا یفرقون، تو فرق نہیں کرتے ہیں۔ فیقولون فی المطلق والنسبی، دونوں میں اب آ گئے دونوں۔ فیقولون، تو لوگ کہتے ہیں کہ فی المطلق والنسبی تفرد به فلان، کہیں گے تفرد به فلان، یا کہیں گے اقرب به فلان۔ تو تفرد به فلان سے آپ کیا سمجھیں گے کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس فعل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، تفرد به کہیں گے یا اقرب به فلان کہیں گے تو کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ البتہ اس کے بعد پھر یہ انسان کو پتہ چلے گا کہ کہاں پر تفرد واقع ہوا ہے، تو فعل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ اسم کے اعتبار سے فرق ہو کہ فرد مطلق کے لیے زیادہ وہ استعمال کرتے ہیں لفظ فرد، اور فرد نسبی کے لیے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں لفظ غریب، تو اس سے یہ بھی تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ورنہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وَقَرِيبٌ مِّنْ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي المنقطع والمرسل، یہ اسی طرح کا اختلاف قریب منقطع اور مرسل میں بھی ہے، منقطع اور مرسل میں بھی ہے۔ منقطع کس کو کہتے ہیں؟ منقطع کا معنی یہ ہے کہ سند کے کسی جگہ جو ہے اتصال ختم ہو جائے، کوئی راوی حذف ہو جائے، کوئی راوی گر گیا ہو، اس کو کہتے ہیں منقطع۔ اسی طرح سے مرسل کا معنی یہ ہے کہ صحابی تابعی نے صحابی کو چھوڑ دیا ہو اور ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے نسبت کی، کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہے گا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تابعی جب صحابی کو چھوڑ دے گا اس کو کہتے ہیں مرسل، یعنی اس نے صحابی کو چھوڑ دیا ہے۔ تو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تابعی یہ نہیں کہہ سکتا ہے قال رسول اللہ، اس لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہی نہیں، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں کوئی راوی محذوف ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے علی الاقل وہ صحابی ہے، علی الاقل وہ ایک صحابی تو ضرور ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ صحابی، یہ تابعی جو کہہ رہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے اس کے بعد دوسرا تابعی ہو جس سے اس نے روایت کیا ہو، اس کے بعد صحابی ہو، تو اس میں احتمالات ہیں کافی۔ تو لیکن آخری مجمل طور پر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اگر تابعی نے کہا رسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کہا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دخل رسول اللہ، اس طرح کی بات کہے گا تو تابعی کا یہ کہنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد صحابی ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں مرسل۔ اور منقطع جو ہے سند میں کسی جگہ انقطاع ہو جائے، کوئی بھی راوی گر جائے تو اس کو کہتے ہیں منقطع۔ تو اس میں اور اس میں کیا فرق رکھا؟ تو کہتے ہیں ان دونوں میں فرق اتنا یہ ہے کہ کہتے ہیں حل ہما متغایران اولا، کیا یہ دونوں الگ الگ ہیں یا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہے؟ یہ حل ہما متغایران، کیا یہ دونوں الگ الگ ہیں اولا یا الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے؟ تو پھر کہتے ہیں فاکثر المحدثین علی التغایر، اکثر محدثین تغایر پر ہیں۔ تغایر کا معنی یعنی اکثر محدثین دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، منقطع الگ چیز ہے اور مرسل الگ چیز ہے۔ لیکنہ، دیکھیے یا ان کو مثال دینا ہے کہ اصل میں وہ فرد اور غریب جس طرح سے اکثر استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے اس میں بھی ہوتا ہے۔ لیکنہ عند اطلاق الاسم، لیکن اسم کے استعمال کے وقت اگر اسم کا لفظ استعمال کرنا ہے تو ایسی صورت میں وَأَمَّا عند استعمال الفعل المشتق فَيَسْتَعْمِلُونَ الْإِرْسَالَ، یعنی فرق وہ کرتے ہیں اسم کے استعمال کے وقت۔ اسم استعمال کرنا ہوگا پھر منقطع الگ چیز ہے اور مرسل الگ چیز ہے۔ اگر فعل استعمال کرنا ہے، فعل کے استعمال کے وقت کہتے ہیں فعل مشتق کے استعمال کے وقت فَيَسْتَعْمِلُونَ الْإِرْسَالَ فقط، ایسی جگہ وہ لفظ ارسال ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں ارسل فلان، ارسل فلان کہاں کہیں گے؟ اگر منقطع ہوگی حدیث تب بھی ارسلہ ہوئی کہیں گے، اور اگر مرسل حدیث ہوگی تب بھی ارسلہ ہی کہیں گے، دونوں جگہ ارسلہ کا لفظ ہی استعمال کریں گے۔ تو یہ فعل کے اعتبار سے فیقولون ارسلہ فلان، فلاں نے اس کو مرسلا روایت کیا ہے،
تو مرسل روایت کرنے کا معنی کیا ہے ان کے نزدیک؟ ان کے نزدیک معنی اس کا یہ ہے کان ذالک مرسلا ام منقطع، چاہے مرسل ہو یا منقطع ہو، لیکن لفظ جہاں استعمال کرنا ان کو ان دونوں کے لیے فعل، تو وہاں پر فعل کا لفظ استعمال کرتے ہیں ارسلہ، تو وہاں کہتے ہیں ارسلہ۔ ومن ثم اطلق غیر واحد، اور یہیں سے کئی لوگوں نے یہ کہا ہے، یہ استعمال کیا ہے، وہ کہتے ہیں ممن لم یلاحظ مواقع استعمالہم، حافظ صاحب کہتے ہیں یہ ان لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو ان کے استعمال کی جگہوں کا ملاحظہ نہیں کرتے ہیں، اس کی جو ہے اچھی طرح سے نہیں دیکھتے ہیں، تو ان کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کہا ومن ثم اطلق علی کثیر من المحدثین، محدثین میں سے بہت سارے لوگوں پر انہوں نے کہا ہے انہم لا یغایرون بین المرسل والمنقطع، کہ وہ لوگ مرسل اور منقطع کے درمیان فرق نہیں کرتے، ولیس کذالک، تو جن لوگوں نے کہا کہ اسم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، تو حافظ صاحب کہتے ہیں کہ گویا انہوں نے اچھی طرح سے جانچ پڑتال نہیں کی ہے کہ وہ لفظ اسم کے لفظ کو دونوں جگہ استعمال الگ الگ کرتے ہیں، یعنی منقطع کے لیے الگ لفظ استعمال کرتے ہیں اور مرسل کے لیے الگ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو منقطع جب لفظ استعمال کریں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ الگ حدیث ہے، اور مرسل جب کہیں گے تو اس کا الگ معنی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، محدثین جو ہے ایسا نہیں کرتے، وہ منقطع کہیں گے تو اس میں منقطع اور مرسل دونوں ایک ہی ہے، یا مرسل کا لفظ استعمال کریں گے تو اس سے منقطع بھی آ گیا۔ تو حافظ صاحب کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ نے ان کے کثرت استعمال کو نہیں دیکھا ہے، آپ ان کے کثرت استعمال کو دیکھیں تو وہاں ان کا زیادہ استعمال، جب منقطع کہیں گے تو منقطع کا معنی ہے کہ تابعی کے نیچے جو لوگ کسی جگہ تفرد انقطاع واقع ہو جائے، کوئی راوی گر جائے، کوئی راوی ساقط ہو جائے، تو وہاں پر لفظ انقطاع وہ لفظ منقطع استعمال کرتے ہیں، اور جہاں ایسا نہیں ہے بلکہ تابعی جو ہے صحابی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہاں پر وہ لفظ مرسل استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے اچھی طرح سے دیکھا نہیں ہے، اچھی طرح سے تحقیق نہیں کی ہے، لہذا ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں ولیس کذالک، حالانکہ ایسا نہیں، لما حررناہ یا کما حررناہ، جیسا کہ ہم نے لکھا ہے۔ وقل من نبہ علی النقطۃ فی ذلک، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس نقطے پر متنبہ ہوتے ہیں، خبردار ہوتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں، فی ذلک، اس معاملے میں۔ تو کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ مرسل اور منقطع میں اسم کے اعتبار سے فرق ہے۔ منقطع اسم ہے نا، کون سا اسم ہے؟ اسم فاعل ہے یہ، اسی طرح سے مرسل جو ہے یہ اسم مفعول ہے، تو گویا یہ اسم ہے، اسم کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ جب محدثین کہیں گے کہ ھذا حدیث منقطع، اس سے ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ ہمیں اس سے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مرسل حدیث نہیں ہے، یہ منقطع، کسی بھی جگہ جو ہے انقطاع ہوا ہے نیچے تابعی کے بعد، لیکن جو تابعی صحابی سے روایت کرنے والا اس میں انقطاع نہیں ہے۔ اور جب کہیں گے وہ مرسل، تو مرسل کا معنی یہ ہوگا ہمارے نزدیک کہ ہم فوراً سمجھائیں گے کہ مرسل کا معنی یہ ہے کہ تابعی نے صحابی کو چھوڑ دیا، تو یہ ہو گیا اسم کے اندر۔ لیکن اگر لفظ اسم استعمال نہیں کریں گے، لفظ منقطع، لفظ مرسل استعمال نہیں کریں گے، فعل استعمال کریں گے، تو فعل اس کا کیا ہے؟ اس کا فعل ہے انقطع یا ارسلہ، تو وہاں پر جو ہے یہ فعل میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ارسلہ کہنا ہو تو ارسلہ کا لفظ وہ منقطع کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور ارسلہ کا لفظ وہ مرسل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یہ دونوں میں۔ تو اسی طرح کا فرق اس میں بھی ہے کہ فعل اگر استعمال کرنا ہوگا، چاہے فرد مطلق ہو یا فرد نسبی ہو، تو سیدھا کہیں دونوں کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک ہی وہ ہے تفرد بھی فلاں شخص یہاں پر منفرد ہو گیا ہے، چاہے وہ فلاں شخص جو اصل سند میں منفرد ہے یا اسناد سند میں منفرد ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ فعل اسم کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، تو لیکن اس میں ان میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر تو فرق واضح ہے، منقطع اور مرسل میں فرق واضح ہے، البتہ فرد اور غریب میں فرق زیادہ واضح نہیں ہے، وہاں پر اکثر اور اقلیت کا اعتبار ہے، زیادہ استعمال کرتے ہیں فلاں لفظ یا فلاں لفظ جو ہے کم استعمال کرتے ہیں، وہاں اتنا فرق ہے۔ تو حقیقت میں یہاں پر جو ہے یہ اس کو تھوڑا سا سمجھایا کہ اس طرح سے تو یہ محدثین کا مطلب کوئی اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو یہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ ہے فرد یا کہیں غرابت، تو غرابت کی دو قسمیں ہیں، فرد مطلق اور فرد